اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ہماری گفتگو چل رہی تھی علم فقہ اور علم اصول کے بارے میں کہ علم فقہ اور علم اصول میں یعنی کس درجہ تفاعل پایا جاتا ہے. یہ ہمارا عنوان بحث تھا اور ہم نے اس میں گفتگو کی اور بتایا ہم پہنچے کہ علم اصول نشو ہوا ہے، پلا اور بڑھا ہے علم فقہ کی آغوش میں جی کما نشا علم الفقہ فی اذان علم الحدیث، جیسے کہ علم فقہ علم حدیث کی آغوش میں پلا اور بڑھا ہے، علم فقہ کے سائے میں پلا اور بڑھا ہے. ظاہر فقہ کہاں سے آئی؟ حدیث، علم حدیث. ولم يكن علم الاصول مستقلا عن علم الفقہ فی البدایہ، اور علم اصول مستقل علم نہیں تھا شروع میں فقہ سے، یعنی علم اصول اور فقہ ایک ہی تھے، حاجت محسوس نہیں ہوتی تھی الگ کرنے کی، کیونکہ شروع میں مان لیجئے عصر شروع میں یعنی علم فقہ سے علم اصول الگ نہیں تھا، مستقل علم نہیں تھا، بلکہ علم فقہ ہی کے ساتھ ہی بھی یعنی جیسے ضرورت پڑتی رہی تو جو ہے وہ اس کی حاجت بنتی گئی تو علم اصول الگ ہوتا چلا گیا. ورنہ شروع میں مان لیجئے عصر ائمہ علیہ السلام میں کیا ضرورت تھی اصول کی اتنی زیادہ مقدار میں، یا جب عصر غیبت شروع ہوا تو اس وقت بھی اتنی زیادہ ضرورت نہیں تھی، کیونکہ لوگ موجود تھے جنہوں نے ائمہ علیہ السلام سے خود احادیث کو سنا مثلا، تو انہیں بہت ساری باتوں کی ضرورت نہیں تھی، بہت ساری چیزوں کی ضرورت نہیں تھی. عصر جو غیبت یعنی غیبت کے ابتدائی دور میں بھی بہت ساری باتوں کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ وہ جو ائمہ علیہ السلام سے لوگوں نے سنا تھا وہ اسی کے اعتبار سے عمل کر دیتے تھے، کیونکہ عصر ائمہ علیہ السلام کے قریب تھا. لیکن بعد میں جتنا دور ہوتا گیا اتنی حاجت بڑھتی گئی. ومن خلال نمو علم الفقہ، اور جتنا علم فقہ یعنی بڑھتا گیا علم فقہ کے بڑھنے کے اعتبار سے، وہ اتساع افق التفکیر الفقہی، اور فقہ یعنی فکر فقہی کے وسعت کے ساتھ ساتھ اخذ الخیوط العامہ والعناصر المشترکہ فی عمل الاستنباط تبدو وتترشف، تو بڑھتے گئے عناصر مشترکہ یعنی کے اعتبار سے، یعنی عناصر مشترکہ کس چیز میں؟ عملیہ استنباط میں، اور اسی طریقے سے وہ پھیلتے گئے بڑھتے گئے وسعت اختیار کرتے گئے اور ان کے ذریعے سے استنباط بڑھتا گیا اور وسعت پکڑتا گیا. یعنی جتنی فقہ بڑھتی گئی پھر اتنا ہی جو ہے وہ اصول بڑھتا گیا. وہ اخذ الموارثون للعمل الفقہی غائزون اشتراک عملیات استنباط فی عناصر عامہ، اور عمل یعنی موارثون نے یعنی جو لوگ اس میں کام کر رہے تھے یا جو لوگ اس میں عمل انجام دے رہے تھے عمل فقہی، یلاحظون وہ ملاحظہ کرتے ہیں، مثلا انہوں نے ملاحظہ کیا ہے کرتے ہیں مثلا اشتراک عمل استنباط فی عناصر عامہ، کہ شریک مشترک ہیں عملیات استنباط عناصر عامہ میں، لا یمکن استخراج الحکم الشرعی بدونہا، بغیر ان کے ایک حکم شرعی کا استخراج ممکن نہیں ہے. یعنی جو ان لوگوں نے سعی اور کوشش کی فقہ عملی میں، انہوں نے ملاحظہ کیا صحیح کیا کہ کیا ملاحظہ کیا؟ اشتراک عملیات استنباط، کہ عملیہ استنباط شریک ہے عناصر عامہ میں، لا یمکن اس اعتبار سے کہ ممکن نہیں ہے نکالنا حکم شرعی کا بدون اشتراک عناصر عامہ. صحیح. وَكَانَ ذَلِكَ إِذَانًا بِمَوْلَدِ الْعِلْمِ الْأُصُولِ، اور یہی جو چیز تھی
یہی علم اصول کے پیدا ہونے یا بڑھنے ان سب کا سبب بن رہی تھی. یعنی بغیر عناصر مشترکہ یا عناصر عامہ کے حکم شرعی کا استخراج استنباط نہیں ہو سکتا. ہاں یعنی جن لوگوں نے فقہ عملی پر کام کیا، جن لوگوں نے جو ہے وہ فقہ میں کام کیا، ان لوگوں نے یہ ملاحظہ کر لیا، وہ سمجھ گئے اس بات کو کہ بغیر عناصر عامہ کے استنباط حکم شرعی ممکن نہیں ہے. اور یہی وہ دور کہیے، یہ وقت کہیے، سبب کہیے یا وجہ کہیے، یہ جو آپ کہیں یہ تھا، یعنی سبب تھا یا وجہ تھی علم اصول کے پیدا ہونے کی. اسی طرح علم اصول بڑھتا چلا گیا اور پھیلا. واتجاہ الذہنیۃ الفقہیہ اتجاہ اصولیہ، اور متجہ ہوئی ذہنیہ فقہیہ اتجاہ اصولی کی طرف. اتجاہ ذہنیہ فقہیہ اتجاہ اصولی ہوتی چلی گئی. فانفصل علم الاصول عن علم الفقہ، اور علم اصول جو ہے وہ جدا ہو گیا اس طرح علم فقہ سے. فی البحث والتصنیف، بحث میں بھی، چھانبین میں بھی، اور پھر تصنیف میں بھی. یعنی علم اصول کے بھی قوانین لکھے جانے لگے، اس کے بھی قواعد تیار ہونے لگے اور کتابی شکل اختیار کرنے لگے. وَأَخَذَ يَتَّسِعُ وَيَسْرَى تَدْرِيجًا، اور اس طریقے سے وسعت پا گیا، پھیل گئے. تدریجاً مولانا راغب صاحب آہستہ آہستہ آسان. آپ کو جو ہے وہ دوپہر والا درس یاد ہے، اس کا تفسیر والا. تو اس طریقے سے آہستہ آہستہ یہ پھیلتے گئے اور وسعت اختیار کرتے گئے. من خلال النمو الفکری الاصولی من ناحیہ، یعنی فکر اصولی کے بڑھنے کے اعتبار سے ایک جہت میں، وتبعا لتوسع البحث الفقہی من ناحیہ اخرى، اور توسع بحث فقہی کے اعتبار سے دوسری جہت میں. بات سمجھ آ گئی؟ آقا محمد علی حیدری، آقا محمد علی حیدری، سمجھ میں آئی؟ من ناحیہ آہستہ آہستہ جی. وتبعا لتوسع البحث الفقہی من ناحیہ اخرى، یعنی ایک جہت سے یہ اصولی اعتبار سے فکر اصولی بڑھتی گئی، اور دوسری جہت سے فکر فقہی وسعت اختیار کرتی گئی. یعنی جب علماء نے اس بات کو محسوس کیا اور اس بات کو ملاحظہ کیا کہ عملیہ استنباط میں ضروری ہے، یعنی جب انسان یہ چاہے یا فقیہ چاہے یا مجتہد یا عالم چاہے کہ وہ استنباط حکم شرعی کرے، یہ استخراج حکم شرعی کرے، تو اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ عناصر عامہ کو ترک کر دے، چھوڑ دے، فراموش کر دے، بلکہ ان کا شریک کرنا ضروری ہے. عناصر عامہ کا کہاں عملیات استنباط میں، اور بغیر عناصر عامہ کے استخراج حکم شرعی ممکن نہیں ہے. اور یہی وقت تھا، یہی زمانہ تھا، یہی سبب تھا علم اصول کے پیدا ہونے کا یا بڑھنے کا. واتجاہ الذہنیۃ الفقہیہ اتجاہ اصولیہ، اور ذہنیہ فقہیہ متجہ ہوئی ذہنیہ اصولیہ کی طرف، یعنی فقہ متوجہ ہوئی، یعنی ذہنیت فقہیہ متوجہ ہوئی کدھر؟ اتجاہ اصولی کی طرف. بس میں جب یہ طے ہو گیا کہ عناصر مشترکہ یا عناصر عامہ کے بغیر عملیہ استنباط میں حکم شرعی کا استخراج ممکن نہیں ہے، جب طے ہو گیا یہ، تو کیا ہوا کہ جو ہے وہ ذہنیہ فقہیہ، جو ذہنیہ فقہیہ تھی وہ متوجہ کدھر؟ ذہنیہ اصولیہ کی طرف. اتجاہ ذہنیہ الفقہیہ اتجاہاً اصولیان، اور ذہنیہ فقہیہ متوجہ ہو گئی کدھر؟ اتجاہ اصولی کی طرف. اتجاہ ذہنیہ فقہیہ کدھر ہو گئی؟ اتجاہ اصولیہ کی طرف. فانفصل علم الاصول عن علم الفقہ، پس اس کے بعد علم اصول منفصل ہو گیا، علم فقہ سے جدا ہو گیا. یعنی اس سے پہلے
منفصل نہیں تھا، اس سے پہلے مستقل نہیں تھا، بلکہ علم اصول اور فقہ ایک ہی تھے، ساتھ ساتھ چلتے تھے، زیادہ حاجت نہیں تھی، ضرورت نہیں تھی، کیونکہ جیسے جیسے پھر حاجتیں بڑھتی رہیں ایسے ایسے جالے ہوتے چلے گئے اور مستقل ہوتے رہے. کہہ رہے ہیں فانفصل علم الاصول، بس علم اصول منفصل ہو گیا، جدا ہو گیا علم فقہ سے، بحث میں بھی اور تصنیف میں بھی. ٹھیک. وَأَخَذَ يَتَّسِعْ وَيَسْرَ تَدْرِيجًا مِنْ خِلَالِ نُمُوِّ الْفِقْهِ الْأُصُولِ مِنْ ناحیہ، اور اب وسعت اختیار کرتا گیا، پھیلتا گیا آہستہ آہستہ فکر اصولی ایک ناحیت سے اور فکر فقہی وسعت اختیار کرتی گئی دوسری ناحیت سے، لہذا مستقل علم ہوتے چلے گئے. جی مستقل علم ہوتے چلے گئے، ادھر اصول بڑھا ادھر فقہ بڑھی، ادھر فکر اصولی بڑھی ادھر فکر فقہی بڑھی، یا بحث فقہی بڑھی. لأن، اس لیے لأن اتساع نطاق التطبیق الفقہی کان یلفت انظار الممارسین الی مشاکل جدیدہ، اس لیے کہ تطبیق فقہی کا وسعت اختیار کرنا اس بات کی طرف ملتفت کرتا تھا، یا اس نے ملتفت کیا کس کو؟ انظار ممارسین کو نئی نئی مشاکل کی طرف، یعنی جیسے فقہ بڑھتی گئی اب اس کو تطبیق کرنے میں نئی نئی مشاکل کا سامنا آیا. فَتُوزَعُ الْمَشَاكِلُ حُلُولُهَا الْمُنَاسِبَةَ، کہ پس رکھے گئے مشاکل کے لیے ان کے مناسب حل کو، یعنی بیان کیا گیا مشاکل کے مناسب حلول کو، یعنی جیسے مشکل آئی ایسے ہی اس کا حل بھی تلاش کیا گیا. تو فقہ کی مشکل کا حل تلاش کہاں ہوا؟ اصول میں. وَتَتَّخِذُ الْحُلُول، اور اختیار کر لی حلول نے، بھائی جیسی مشکل جیسے جیسے وسعت اختیار کرتے گئے فقہ، یہ تطبیق فقہی جیسے جیسے متسع ہوتی گئی پھیلتی گئی، تو اسی طریقے سے ممارسین کون ہیں؟ جو کام کر رہے تھے، یعنی اجتہاد کر رہے تھے یا فقہ میں کام کر رہے تھے، ان کی مشاکل بڑھتی گئی، نئی نئی مشکلیں پہ سامنے آنے لگی. تو پھر رکھی بیان کی گئی، وضع کی گئی، ہر مشکل کا ایک حل بیان کیا گیا یا وضع کیا گیا، یا مشاکل کے حل تلاش کیے گئے یا وضع کیے گئے. فتوزع للمشاکل حلولها المناسبہ، مناسب حل تلاش کیا گیا یا وضع کیا گیا. وتتخذ الحلول صورت العناصر المشترکہ فی علم الاصول، اور اختیار کیا حلول نے عناصر مشترکہ کی شکل کو علم اصول میں. یعنی وہ جو حلول تھے وہ کیا تھے؟ محمد علی، یہ تمہارا نام علی حیدر، وہ حلول کیا تھے؟ جو حلول تلاش کیے یا وضع کیے گئے یا بنائے گئے مشاکل، جو نئی نئی مشکلیں سامنے آ رہی تھی فقہاء اور مجتہدین کے، تو انہوں نے حل وضع کیے، معین کیے، بیان کیے. تو وہ حلول کیا تھے؟ عناصر مشترکہ. وتتخذ الحلول صورت العناصر المشترکہ، صورت العناصر المشترکہ فی علم الاصول، اور حلول نے اختیار کی صورت کس کی؟ عناصر مشترکہ کی علم اصول میں. یعنی ان حلول کو کیا کہا جاتا ہے؟ عناصر مشترکہ. علم اصول میں کیا کہا جاتا ہے؟ عناصر مشترکہ. خلاصۃ الدرس، سوال یہ ہے کہ کیا علم اصول یا علم فقہ شروع میں یہ ایک ہی تھے یا الگ الگ تھے؟ اور الگ الگ کب ہوئے اور کیسے یہ پھیلے اور بڑھے؟ کہہ رہے ہیں کہ شروع میں علم اصول اور علم فقہ ایک ہی تھے، الگ نہیں تھے. اور خود یعنی علم اصول علم فقہ کے سائے میں پلا ہوا بڑھا ہے. صحیح؟ جیسے جیسے حالتیں ہوتی گئی فقہ میں ایسے ایسے قواعد القوانین بنتے گئے. جس طرح علم فقہ وسعت کرتا گیا ایسے علم اصول میں وسعت ہوتی گئی ضرورت کے اعتبار سے. اور خود علم فقہ شروع میں یعنی کہاں یہ بڑھا ہے، کہاں پھیلا ہے؟ علم حدیث کیا اس میں کہیے، اس کے سائے میں کہیے. زمانہ امام علیہ السلام میں حدیث پر عمل کرتے تھے. جب امام علیہ السلام کا زمانہ تھا تو امام علیہ السلام جو فرمان جو حکم فرماتے تھے مومنین اس پر عمل کرتے تھے. بعد میں غیبت امام علیہ السلام میں پھر آہستہ آہستہ
یہ چیزیں جو ہے وہ یہ شکل اختیار کرتی گئیں فقہ مثلاً. تو اب آہستہ آہستہ فقہ پھیلا اور حدیث سے جدا ہوا، اور علماء نے فقہاء یا مجتہدین کے لیے انہوں نے یہ محسوس کیا، انہوں نے اس بات کو جان لیا کہ عناصر عامہ کے بغیر، عملیہ استنباط میں عناصر عامہ کے بغیر استخراج حکم شرعی ممکن نہیں ہے. یہ محسوس کیا. بس جب انہوں نے محسوس کر لیا تو وہ وقت کہیے، وہی وقت کہیے جب انہوں نے محسوس کیا یا انہوں نے اس بات پہ غور کیا یا انہوں نے اس بات کو سمجھا یا جانا یا محسوس کیا کہ عملیہ استنباط حکم شرعی یعنی ممکن نہیں ہے استخراج حکم شرعی بغیر عناصر عامہ کے. تو انہوں نے تو یہ سمجھیے وہی وقت تھا وہ جس میں علم اصول پیدا ہوا، یعنی اس وقت علم اصول کی حاجت بنی، یہ ضرورت محسوس ہوئی، یعنی بننا یا جدا ہونا شروع ہوا جو آپ نام لیں، اور ذہنیہ فقہیہ متوجہ ہوئی اتجاہ اصول کی طرف. یعنی جو فقہی ذہنیت ہے وہ اصول کی طرف متوجہ ہوئی، یعنی ادھر کام کرنا شروع کیا. بس علم اصول جدا ہو گیا علم فقہ سے، بحث میں بھی اور تصنیف میں بھی. اس وقت جدا ہوا علم اصول علم فقہ سے، بحث میں بھی اور تصنیف میں. کتابیں لکھی جانے لگی، غور و خوض ہونے لگا، باقاعدہ فکر بن گئی اصولی، یعنی فکر اصولی تیار ہو گئی. بحثیں چھان بین یا فکر جو بھی آپ کہیں، اور تصنیفیں باقاعدہ لکھا جانے لگا، کتابیں تیار ہونے لگی، قواعد آ گئے، قوانین تیار ہو گئے. اور اب جیسے جیسے ایک طرف فکر اصولی بڑھتی گئی اور دوسری طرف بحث فقہی وسعت اختیار کرتی گئی، آہستہ آہستہ ایک طرف فقہ اصولی بڑھتی گئی تو دوسری طرف بحث فقہی بڑھتی چلی گئی. اس طرح یہ دونوں علم کیا ہو گئے؟ مستقل ہو گئے، الگ الگ ہو گئے، ایک دوسرے سے جدا ہونے لگے. صحیح. اور جب علماء نے یا مجتہدین یا فقہاء نے تطبیق فقہی میں مشکلات کو دیکھا اور ان کے سامنے نئی نئی مشاکل پیش آنے لگیں تو انہوں نے کچھ قوانین کو وضع کیا، کچھ چیزوں کو وضع کیا ان مشاکل کے حلول کے لیے اور ان کے مناسب حل، یعنی کچھ حلول وضع کیے جو مناسب تھے ان مشاکل کے کو حل کرنے کے لیے. کچھ قواعد قوانین تیار کیے. یعنی جب ان کے سامنے مشاکل آئی تو مشاکل کو حل کرنے کے لیے مناسب قواعد قوانین اور مناسب باتوں کا سہارا انہوں نے، چیزوں کا سہارا لیا اور وضع کیے انہوں نے ان مشاکل کے مناسب حلول. اور ان حلول کو علم اصول میں عناصر مشترکہ کہا جاتا ہے. یعنی جن اصول یا جن حلول کو وضع کیا ان مشاکل کے لیے، یعنی جب فقہاء نے مشاکل اور مشکلات یا بعض چیزوں کو دیکھا کہ چیزیں مشکل بن رہی ہیں یا نئی نئی مشاکل ان کے سامنے پیدا ہوئی یا آ رہی، تو انہوں نے ان مشاکل کے حلول کو وضع کیا جو ان مشاکل کے لیے مناسب تھے حلول، اور انہی حلول کو، ان مشاکل کے حلول کو علم اصول میں عناصر مشترکہ کہا جاتا ہے. نکتفی علی ھذا المقدار، انتہا الوقت، باقی غدن سے جی انشاءاللہ. والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ. اگر کوئی بات آپ کی سننا آئی ہو تو پوچھ لیجیے.